علیکم ٹوڈے پاکستان کی طرف سے آپ کو ویلکم۔ سامعین، آج میں نے آپ سے یہ ڈسکس کرنی ہے کہ ملک میں سیلاب کی تباہ کاریاں آپ کے سامنے ہیں۔ ہمارا آدھے سے زیادہ جو ملک ہے وہ سیلاب کی تباہ کاریوں کی نظر ہو گیا ہے۔ لوگوں کے زندگی کی جمع پونجی، لوگوں کا گھر بار، مال و زر اور ان کے مال مویشی سیلاب کی نظر ہو گئے ہیں۔ ان کی کھڑی فصلیں سیلاب نے برباد کر دی ہیں۔ ان کے بچے ان کی آنکھوں کے سامنے سیلاب میں بہہ گئے ہیں۔ لوگوں کے پیارے سیلاب بہا کے لے گیا ہے۔ کئی زندگیاں اجاڑ دی ہیں انہوں نے۔ جہاں پورے ملک میں مالی نقصانات ہوئے ہیں، وہاں جانی نقصانات ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہیں۔ یہ جانی نقصان ہر سیلاب میں ہوتے ہیں اور ہر سیلاب نے ہی ان کو نیست و نابود کر دیا۔ ایک دفعہ بستیوں کی بستیاں انہوں نے اجاڑ دی سیلاب میں، لیکن ہم پھر بھی سیلاب کے آگے بند باندھنے میں ناکام رہے۔ ہم سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر استعمال نہ کر سکے۔ ہم سیلاب سے نبر آزما ہونے کے لیے ڈیم نہ بنا سکے۔ ہم نے اپنی 75 سالہ زندگی میں نقصانات تو برداشت کیے ہیں، لیکن ملک کو کسی بھی قسم کا نیا ڈیم تحفے میں نہیں دیا۔ ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو سیلاب کی تباہ کاریوں سے محفوظ نہیں بنایا۔ اس میں پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈر شامل ہیں۔ اس صورتحال کے وہ ذمہ دار ہیں، اس کوتاہی کے وہ ذمہ دار ہیں، اس نااہلی کے وہ ذمہ دار ہیں کہ پاکستان کے تمام پولیٹیکل فورس، پاکستان کے تمام بیوروکریٹس، پاکستان کے تمام مذہبی، علاقائی اور قوم پرست لیڈران اس میں برابر کی شریک ہیں کہ ہم نے 75 سال میں اپنے ملک کو اس سیلاب سے محفوظ کرنے کے لیے کوئی نیا ڈیم نہیں بنایا، اور ہم ایک ایٹمی طاقت تو بن گئے، لیکن ہم انسانی زندگیوں کو بچانے کے لیے کسی قسم کا کوئی بڑا کارنامہ سر انجام نہ دے سکے۔ آج بھی ہمارے دیہاتوں کی عوام قدرت کے اس بے رحم سیلاب کی نظر ہو جاتے ہیں۔ ہر 2-3 سال بعد سیلاب آ کر اپنی تباہ کاریاں مچا جاتا ہے اور ہمیں یہ انڈیکیٹ کر جاتا ہے کہ مجھ سے بچنے کے لیے آپ کوئی صد و باب کریں۔ لیکن ہمارے حکام میں بالا، ہمارے حکمران جو کہ جمہوری حکمران بھی تھے اور ڈکٹیٹر بھی آئے ہیں، انہوں نے اس بارے میں سنجیدگی سے کچھ نہیں سوچا۔ ہم اگر پارلیمنٹ کے میں بیٹھے ہوئے اپنے سیاستدانوں کی تنخواہوں کے بارے میں سوچیں تو تمام سیاستدان ایک دن میں اس پہ متفق ہو جاتے ہیں بل پہ، اور ایک ہی دن میں 200% اپنی تنخواہیں بڑھا لیتے ہیں۔ ہمارے سیاستدانوں کے، ہمارے بیوروکریٹس کے اور پاکستان کے تمام ریاستی اداروں کے جہاں مفادات ہوتے ہیں وہاں امپلیمنٹیشن فوراً ہو جاتا ہے، وہاں سب چیزیں فوراً مہیا کر دی جاتی ہیں، وہاں قانون بھی راستہ دیتا ہے اور وہاں فنڈ بھی مل جاتے ہیں، وہاں قراردادیں بھی پاس ہو جاتی ہیں، اور راتوں رات جو ہے وہ ایک سسٹم اپنے لیے بنا لیتے ہیں۔ لیکن اس عوام کے لیے مختلف قسم کے بہانے گھڑے جاتے ہیں کہ جی اگر یہ ڈیم بن گیا تو ملک ٹوٹ جائے گا، اگر یہ ڈیم بن گیا تو فلاں صوبہ تباہ ہو جائے گا، اگر یہ ڈیم بن گیا تو فلاں صوبہ بنجر ہو جائے گا۔ مجھے یہ بتایا جائے، پاکستان کی عوام یہ پوچھنا چاہ رہی ہے، اگر وہ لوگ اپنے خدشات ظاہر کرتے ہیں تو کیا پاکستان کو سیلاب کی نظر کر کے ڈوبنے دیں؟ کیا اس کی آبادی کو مرنے دیں؟ کیا لوگوں کے اثاثہ جات، جان و مال سیلاب کی نظر ہو جاتے ہیں ان کو ہونے دیں اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں جی نہیں جی سندھ کو نقصان ہوگا، سرحد کو نقصان ہوگا، پنجاب کو نقصان ہوگا یا KPK کو نقصان ہوگا؟ آخر یہ بہانے اور یہ مختلف قسم کے جو ہم اپنے بہانے گھڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور ترقی کی راہ میں اور لوگوں کو محفوظ کرنے کی راہ میں ہم رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اگر ڈیم بن جائے تو یہ جو وافر مقدار میں پانی آتا ہے یہ اس ڈیم میں اکٹھا ہو جائے اور اس سے ہم بجلی بنائیں۔ بجلی بھی ہمارے ملک کی بنیادی ضرورت ہے، اور اس سے بڑھ کر لوگوں کی جان کی حفاظت ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔
تو نہ ہم لوگوں کی جان کی حفاظت کر پا رہے ہیں، نہ ہم ڈیم بنا کر بجلی میں خود کفیل ہونا چاہ رہے ہیں۔ تو اس بارے میں سوچنا ہوگا، تمام جماعتوں کو سوچنا ہوگا، پاکستان کے تمام اسٹیک ہولڈروں کو سوچنا ہوگا، عوام کے لیے سوچنا ہوگا۔ عوام کو بے بس اور لاچار کر کے سیلاب کے آگے مت ڈالا جائے۔ ہر سال آ کر سیلاب، ہر 2-3 سال بعد آ کر سیلاب ان کو نست و نابود کر دیتا ہے، اور پھر ہم غریب لوگ جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے دن کا اکٹھا کرتے ہیں اور اپنا آشیانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم آشیانہ بنا لیتے ہیں اور باعزت زندگی کی طرف آ جاتے ہیں، اپنا باعزت روزگار کمانے لگ جاتے ہیں، تو پھر سیلاب آ جاتا ہے، اور پھر پانیوں کا رخ انسانی آبادی کی طرف کر دیا جاتا ہے، جہاں پر نہ صرف مال و زر بہہ جاتا ہے بلکہ بہت سا جانی نقصان بھی ہوتا ہے، اور ہر سال غریب عوام ہی اپنی جانوں کے نذرانے دیتی ہے، اور پاکستان کے تمام اسٹیک ہولڈر سوائے ہمدردی کے اور کچھ نہیں کرتے۔ ہمیں ہمدردی نہیں چاہیے، ہمیں مستقل اس کا حل چاہیے۔ اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں نئے ڈیم بنانے چاہیے، ڈیم بنا کر عوام کو اس سیلاب سے محفوظ رکھنا چاہیے، کیونکہ قدرت کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے۔ اس سسٹم کو ہم نہیں روک سکتے، لیکن اس کے آگے ہم بند باندھ سکتے ہیں، اس کا ہم مثبت استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت سے ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ وہاں سیلاب آتے ہیں، بارشیں بہت زیادہ آتی ہیں، لیکن انہوں نے ان کا حل ڈھونڈا ہوتا ہے۔ ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا دیکھ لیں، اس نے کتنے ڈیم بنا لیے ہیں، اور جو پانی اس کے پاس وافر ہو جاتا ہے وہ پھر پاکستان کی طرف چھوڑ دیتا ہے۔ پاکستان کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی اسے ذخیرہ کرنے کی، اور وہیں پانی جو ہے وہ کتنے لاکھ کیوسک پانی ہم ہر سال سمندر میں ڈال دیتے ہیں۔ اگر اس پانی کو ہم اسٹاک کر لیں تو اس سے ہم بجلی بنا سکتے ہیں، اور سیلاب کی تباہ کاریوں سے بھی بچ سکتے ہیں۔ اکثر ہمارے یہاں یہ کیا جاتا ہے، جی ہمارا صوبہ ڈوب جائے گا، دوسرا صوبہ کہتا ہے جی میرا صوبہ بنجر ہو جائے گا۔ تو کیا یہ بتائیں کہ اب سیلاب کی وجہ سے کے آدھے سے زیادہ تباہ نہیں ہو گیا؟ اب سیلاب کی وجہ سے آدھے سے زیادہ اندرون سندھ تباہ نہیں ہو گیا؟ تو اگر اس طرح تباہی کرنی ہے تو اس پہ ہم خوش ہیں، لیکن ہم ڈیم بنا کر پاکستان کو مضبوط نہیں کرنا چاہتے۔ اس بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے، تمام اسٹیک ہولڈروں کو یکجہتی ایجنڈے پر اکٹھا ہو کر ڈیم کے بارے میں سوچنا چاہیے، تاکہ ہم اپنی آنے والی نسل کو اس سے سیلاب کی تباہ کاریوں سے محفوظ رکھ سکیں، اور پانی کا مثبت استعمال کر سکیں، اس کو ذخیرہ کر کے اس سے فائدہ لے سکیں۔ قدرت کی جتنی نعمتیں ہیں وہ انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں، اگر انسان ان سے فائدہ لینا چاہے تو انشاءاللہ پھر حاضر ہوگا اور آپ کے ساتھ ایک نئی معلومات شیئر کریں گے۔ تب تک لیے اپنے عزیز اور پیارے پر خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔